ایک اگر خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ کو کرنی ہے بچت، تو آج کا شو آپ کے لیے نہایت ہی بیسٹ ہے، کیونکہ ہر ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بچت کے حوالے سے. اور ایک بڑا اچھا کومل بڑی اچھی بات بھی کہ آپ کا پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے نا خرچے، یہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں خرچے کم کرو بہت مہنگائی ہو رہی ہے، کہ نہیں خرچے کم نہ کریں، اپنے وسائل بڑھائیں. اپنے وسائل بڑھائیں. آپ نے آمدنی کیسے بڑھانی؟ خرچے کم نہ کریں. آپ نے جیسے جو کوالٹی آف لائف ہے نا اس کو دبائیں مت، بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے مزید کیسے کمانا ہے تاکہ میری کوالٹی آف لائف مزید بہتر ہو سکے. تو بریک کے بعد ہمیں غزل جی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. غزل جی، ہم نے شو کے آغاز میں بات کی کہ جو پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھیں وہ کتنی اچھی بچت کرتی تھیں، اور ان کا جو ہے نا سگڑاپا اور جو ان کا ہنر اور جو ان کا سلیقہ وہ کاؤنٹ یہاں پہ ہوتا تھا کہ اچھا بھی انہوں نے برے وقتوں کے لیے انہوں نے کتنا کیسے جوڑ کے رکھا، اور جب خدا نہ خاصا میاں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے کیسے ایک دم سے آگے بڑھ کے سچویشن کو ہینڈل کر دیا. یہ پرانے زمانے کی سلیقہ مند خواتین کی ایک تعریف بھی تھی، ایک ڈیفینیشن بھی تھی. آج کی اگر میں ویسے تعریف دیکھوں تو آج کے زمانے میں آج کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک سلیقے مند عورت کی؟ آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بہت پرانے زمانے کی نہیں ہوں، لیکن میں بھی سیونگ کرتی ہوں. تو میں اپنے ہسبینڈ ہی کو واپس وہی تو میں بات کر رہی کہ آج کے زمانے کی، ہم تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب کی بھی اگر بات کریں میرے پاس جتنی بھی سیونگز ہوتی ہے، 2-3 دن پہلے نا میرے جیٹ آئے ہوئے تھے، تو پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو، میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے جتنی سیونگ کی میں نے سب اس کو دی ہے. تو اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. اور ظاہر ہے ہماری کنٹری تو ہم نے آنکھ ہی ایسے کھولی ہے سیونگز دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں فیوچر کی جو ہے وہ ہمیں وہ سہولیات اسٹیٹ کی طرف سے، ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں ہمارا. تو ہم تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر بچہ بیمار ہوا، مطلب میں ایک لوور انکم گروپ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اس کا بچہ بیمار ہوا تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے بچوں کا علاج کرائے، یا اگر وہ فیملی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہے تو وہ کہاں سے دے گی. تو ہم تو سیونگز پہ ہی پلے بڑے ہیں، ہم نے آنکھ کھولتے ہی سب کو یہی دیکھا ہے، اور اب ہم بھی ہماری گٹی میں بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیونگ کریں، اپنے وسائل بڑھائیں، اپنے سورس آف انکم کو زیادہ بڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ سیونگ کا ایک بہت بڑا میں ٹپ دوں آپ کو، اس کے بغیر سیونگ نہیں ہو سکتی، وہ ہے کہ دکھاوا نہ کریں. کتنی بڑی ٹپ. آنیسٹلی ہماری میں نے دیکھا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہمارے ہاں یہ ہے چیز کہ ہم شو آف بہت کرتے ہیں، کہ اگلوں کی گالیں لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار لیتے ہیں. بالکل، وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کا محل دیکھ کے اپنی جھونپڑی نہیں جلانی ہوتی ہے. ہمارے اندر تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. ہم بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کپڑے ہوتے ہیں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گی، دوبارہ پہنیں گی نہیں. اور اچھا یہ نا نفسیاتی بھی ان کی سائڈ بتا رہے تھے، وہ کتنی کمپلیکسڈ ہے کہ کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے. میں تو اپنے شو میں اتنی بار کپڑے بھی اپنے ریپیٹ کر چکی ہوں، اینڈ آئی لو ڈوئنگ اٹ. آپ کپڑے ریپیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں، میں تو جب لمبی شرٹ ہوتی ہے، جب فرشی شلواروں کی بات ہوئی تو میں نے 2-3 شرٹس کو شارٹ کر کے 5-6 وہ اس کو صحیح کر کے، میں تو اس طرح سے کپڑے اپنے ری یوز کرتی ہوں. اور آپ جب سمر آتا ہے تو آپ نے سارے ونٹر کے کپڑے اٹھا کے رکھ دیے، پھر جب ونٹر آتا ہے آپ نے سمر کے کپڑے رکھ دیے، ونٹرز کے نکالے، تو آپ کو ایک نیا پن آتا ہے کپڑوں میں، اور تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے آپ چیزیں چلا سکتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بیماری ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ پہنا دوسری دفعہ آپ کو نہیں پہننا، ٹھیک ہے. یا کوئی جوڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، خواتین کو تو کچھ بالکل معذرت کے ساتھ بہت ساری نہیں، بہت چند ایسی ہیں کہ جو سب سے پہلے وہ جوڑا پہننا چاہیں گی، اگر کسی اور نے پہن لیا تو بس کچھ ہو گیا. جیسے ابھی لانچ شکر ہے اب خواتین تھوڑا کریز کم ہو، لیکن جیسے کوئی لان وغیرہ کا سوٹ آتا تھا تو خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ اسی دن لے کے صبح کھڑی ہوتی تھی لائن میں، پھر درزی کی مت ماری ہوتی تھی کہ آج ہی مجھے سی کے دو تاکہ کل میں کہیں پہن کے چلی جاؤں، لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنی ہائی کلاس لیڈی. اللہ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز میں شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے، بیانہ روی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا اگر ہم کم کر دیں نا تو ہماری بہت ساری سیونگز اور بھی ہو جائے گی. یہ آپ نے سے بات کی نا، مجھے میں کنفیس بھی کرتی ہوں، جب میرے کالج میں کیونکہ یونیفارم نہیں تھا، سو بہت عادت تھی مجھے اچھے کپڑے پہننے کا بہت. میری بڑی بہن بہت ڈیزائننگ کرتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا. تو آئی ریممبر میں نے پتہ نہیں لٹرلی اپنے بھی کپڑے پہنتی تھی، اس کے بھی کپڑے پہنتی تھی، اور ایک عرصے تک میں نے کپڑے ریپیٹ ہی نہیں کیے تھے، اور سب میں مشہور ہو گیا تھا کہ مدھیہ نقوی کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی. میں فرسٹ ایئر کی بچی تھی تو میں اب میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں میں فرسٹ ایئر کی بچی کو کیا کمپلیکس تھا کہ فرسٹ ایئر کی بچی کتنی ہوتی ہے اور وہ کپڑے ہی ریپیٹ نہیں کری. تو میں کبھی کبھی اللہ سے نا اس بات میں معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں سوری کہ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا چیز چل رہی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج کل کے بچے دے آر سو اسمارٹ کہ وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، وہ کہتے ہیں جی تھرفٹ اسٹور سے
क्यों चीज यूज करनी है, थ्रिफ्ट स्टोर से देख लें. तो ये भी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है. एक बच्चे और समझदार चीज भी हैं. मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी हमने लेविश वेडिंग्स की बात की, अब तो लोग रेंट पे जो है वो वेडिंग के भी कपड़े ले कपड़े लेते ले रहे हैं. हैं, हाँ. लाखों जो है शादी के कपड़ों में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो 2, 4, 5 घंटों बक्से की पड़े बात है. रहने हैं, हाँ. और फिर वो कहाँ पहनती हैं लड़कियां, फैशन आउट हो गया है, टाइट हो गया, लूज हो गया. तो बहुत बेहतर है कि जो रेंटेड होते हैं उससे आप ले लें, आप अपना लाखों का खर्चा बताएं, ग्रूम और ब्राइड दोनों, और फिर वो वापस कर दें उनको, जो भी रेंट है वो दें. घरों में जगह भी नहीं, मुझे लगता है वो कहाँ पैसे जो आपने इतने जो है उस पे जाया करने हैं, उसके लिए आप कोई अपना अच्छा ट्रैवल प्लान कर लें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, स्टार्टअप करें. मतलब हम तो इसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन जब बात कर रहे थे तो खवातीन को बताते हैं. म्यूचुअल फंड की हम बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं कि जो आज आपके पास अगर 10 लाख रुपीस हैं तो 2-3 साल में वो वैल्यू जो आप आज खरीद सकते हैं वो नहीं खरीदेंगे 2-3 साल में. तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. मैं खुद भी इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, और वही जो मैंने बताया कि मेरे बच्चे भी इस पे बहुत काम करते हैं. तो हम कैसे 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 कर सकते हैं? जैसे आपके पास जो सेविंग जमा हो गई है, अब वो तो रुपीस है, या तो आप डॉलर्स में कर रहे हैं तो चलें वो बढ़ रहा है. आपने 10 लाख रुपीस अपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, तो हर मंथ आपको कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट आ रहा होता है. तो वो प्रॉफिट क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता है तो वो इस्लामिक होता है, तो उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता जैसे लोगों को इंटरेस्ट का मसला होता है. तो ये क्या सेविंग्स अकाउंट से मुख्तलिफ होता है? ये म्यूचुअल अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, उसकी क्या फर्क क्या है? सेविंग्स में भी आपको सर्टेन परसेंटेज मिलती है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको वही परसेंटेज मिलती है. म्यूचुअल फंड्स की परसेंटेज, म्यूचुअल फंड्स में ये एक होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि आप फौरन से उसको निकाल नहीं सकते ना, कैशमेंट नहीं होती है. 10-12 साल अकाउंट होता है तो फौरन नहीं ऐसा नहीं होता. अब आप निकाल सकते हैं, बट आपको 2 दिन प्रायर उनको एक नोटिस देना होता है, एप्लीकेशन 2 दिन में आप वो निकाल, वो आपको मिल जाता है. मतलब मैंने निकाले हैं तो मतलब अच्छा, क्या फायदा होता है ये बताया? अगर म्यूचुअल फंड पे आपके पैसे एक तरह से उस पे आपको पैसे मिल रहे हैं तो कहीं वो नहीं हो रहा. और फिर वो ये होता है कि जो आपकी सेविंग हो गई है, अब जो आपका एक मंथली अमाउंट और उससे आप अपना खर्चे कर लें, जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिर आपकी वो भी फिर वो एक, अगर आपको पता है कि मेरे 10,000 या 15,000 आएंगे, अगर वो आप कमेटीज डाल लेते, मतलब मैं प्लस करके आपको बता, क्योंकि मेरा भी बिजनेस है तो मैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें नोट कर, आपने कमेटी डाली वो भी आपको मिल रही है, तो 2-3 कमेटियां डाल रही, तो फिर वो दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें, या वो अपने खर्चों में ले लें. ट्रैवलिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, और रेनोवेशंस हो रही हैं, कहीं इनमें और कुछ करना है, कोई बड़ा काम है, शादियां आ रही हैं, किसी को गिफ्ट देना है, तो बहुत. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि 2024 तक और 2025 तक तो ये म्यूचुअल फंड्स चल गया. अब जो टैक्स के इश्यूज आए हैं ना, उसके बाद ये हुआ है कि द मोमेंट आपका लॉयर आपका आईडी कार्ड डालता है, उसके बाद वो सब म्यूचुअल फंड्स निकल आते हैं. उसके बाद आपको उसको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है कि ये म्यूचुअल फंड्स की अमाउंट कहाँ से आई, और ये म्यूचुअल फंड्स आपने कहाँ से, किधर से लिए, कहाँ से खर्च किए. तो उसकी आपको एक एक डिटेल देनी पड़ती है. ये तो अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है. लेकिन उसमें इशू ये होता है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट भी आ रहा था आपको उस पर भी टैक्स देना है. आप तो वैसे भी टैक्स कटा हुआ आता है. देखें, एक तो टैक्स आपका वो कट रहा होता है, उसके बाद उस पर टैक्स कटता है, फिर लॉयर की फीस होती है, और फिर दूसरी चीज ये होती है कि उसकी एक बहुत ही सर्टेन अमाउंट है. उस सर्टेन अमाउंट से वो थोड़ा सा भी तजावज़ करता है तो आप एक बहुत ही नज़रों में आ रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि आप नज़रों में आ रहे हैं कि पता नहीं ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं. अब ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन इतनी मुश्किल हो चुकी है कि भाई हम नौकरी पेशा थे, हमने क्लिनिक किया, हमने मरीजों से, फॉर इंस्टेंस मैं तो अपना बता रही हूँ, इनकी अपनी कंडीशन है वो अपना, तो ये चीज़ अब हमारे मुल्क में अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है. ये 2024-25 तक ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे चल रहे थे, वो अमाउंट आ रही थी, सब कुछ है. तो अब ये चीज़ पे जाके अब एक एक बंदे ने जाके क्या किया है कि वो अमाउंट सारी निकालनी शुरू कर दी है. और इसकी मैं आपको क्यों बैकग्राउंड दूं कि अचानक क्यों गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. उसकी वजह ये हो रही है कि जो अमाउंट भी आपके अकाउंट्स में पड़ी हुई थी वो सब लोगों ने निकाल के गोल्ड में ले लिए. गोल्ड के कॉइन्स हैं या बिस्किट है, और रातों रात गोल्ड. और अब क्या हुआ है कि सिल्वर भी आपका एक मेटल बन चुका है, जो एक ट्रेडिंग मेटल के नाम से उसको पूरा रिकग्निशन मिल गई है. तो हमने कभी जिंदगी में चांदी को कभी इम्पोर्टेंस नहीं, चांदी कभी समझा ही नहीं कि चांदी क्या होती है.
اب آپ چاندی لینے جا رہے ہیں تو اس کی بکنگ ہو رہی ہے کہ اب چاندی کا جو بسکٹ ہے آج آپ پیسے جمع کروائیں تو آپ کو 1 مہینے کے بعد ملے گا, اور وہ چاندی جو آج تک ہم نے نہ کبھی پہنی, نہ سنی, نہ دیکھی. سو چاندی ہیز گینڈ امپورٹنس بیکاز جو میوچول فنڈز میں یا بینک اکاؤنٹس میں جو بھی پیسہ تھا وہ اب اتنا پرابلمٹک ہو چکا ہے کیونکہ وہ اب نظروں میں آ جاتا ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ جیسے ہی ڈلتا ہے. تو لوگوں نے وہ ساری اماؤنٹ نکال کے اب گولڈ میں اور سلور میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. گولڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا باہر ہو گیا, لیکن میں نے واقعی لوگوں کو دیکھا لوگ سلور میں انویسٹ کر رہے ہیں. لوگ اتنے وہ ہیں اسمارٹ ہیں کہ اگر سلور مہنگا ہو جائے گا تو تانبے میں کریں گے, کاپر اینڈ ہر چیز میں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نا یہ ریومر ملز بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں, وہ کہیں گے خرید لو, تمہیں پتہ چاندی خرید لو, چاندی یہ بھی مہنگا ہونے لگا. اچھا مہنگا ہونے والا ہے, اور پھر ہم خریدنا شروع کر دیں گے چاہے ہو نہ ہو. ہاں لیکن یہ ہے بٹ دا تھنگ از کہ وہ چیزیں لے کے تو آپ نے اس کو چادر میں چھپا دی, لاکر میں چھپا دی, کہیں چھپا دی نا, وہ آپ کو نظر میں نہیں آ رہی ہے. اس پہ ابھی تک ٹیکس نہیں ہے. جو چیز آپ کے بینک میں ہے اس پہ ٹیکس ہے کیونکہ وہ نظر میں آ رہی ہے. تو اب وہ لوگ تمام تر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو نظر میں. اس چیز سے تھوڑا سا وہ کروں گی کہ جتنی ڈاکیومنٹیشن ہوگی ہماری اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارے ملک سے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ اپنی کمپنیز کو واپس لے کے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوکل بزنس ہیں وہ کیونکہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. بڑی بڑی کمپنیز کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے, وہ ان کی پرائس کو بیئر نہیں کر سک رہے ہیں جو مارکیٹ میں جو چھوٹی کمپنیز بنا رہی ہیں چیزیں. تو یہ تو بہت بڑی ایک چیز ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈاکیومنٹیشن بہت بہت اچھی چیز ہے. ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھی ہے. دیکھیں دوسری چیز ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گولڈ پہ اور سلور میں انویسٹ کریں, دیکھیں میں نے بھی ایسا سوچا ہے کہ کبھی کبھی ٹیکس نہیں دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا سارا ٹیکس ہے تو یہ اتنا سارا ٹیکس دینا پڑا. اچھا میرے ماموں جو ہے وہ انکم ٹیکس لائر ہی ہے, تو وہی میرے ٹیکس لائر ہیں, تو وہ بھی مجھے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی وہی والے ماموں جو کہتے ہیں کہ پیسے خرچ کرو. اچھا بریک بھی آ رہی ہے, میں آپ کو پھر سے وہ بتا دوں کہ دیکھیں ٹیکسز جو حکومت کی طرف سے ہمارا ہم وہ کرتے ہیں بہت ضروری ہے, ہم نے ٹیکسز دینے ہیں, لیکن کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے تو ویسے بھی پروفٹ بھی ٹیکس کٹ کے آ رہا ہے, پھر اگر وہ پڑا ہو پھر اس پہ جو آپ ٹیکس جمع کرانے اس پہ اپنے علیحدہ سے ٹیکس دینے, پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس میری سیونگ کیا ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, میں نے دونوں چیزوں کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے. میں نے سوچا ہے کہ میوچل فنڈز میں رکھنے ہیں یا گولڈ میں چادر کے اندر رکھنے ہیں. تو کیا کہا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. اچھا ماموں سے ابھی تک بات نہیں کی. میں نے سوچا کہ ایک تو پہلی بات ہے گھر پہ میڈ آ رہی ہوتی ہے, آپ کی ہر وقت دماغ میں ٹینشن رہے گی یہ کون آیا ہے, یہ گولڈ اتنا سارا گھر کے اوپر پتہ نہیں کبھی کوئی اٹھا کے لے جاؤ. میڈ نے میرے اب جو نئی میڈ آئی ہے نا, انہوں نے سب سے پہلے ان کی بیڈ شیٹ جھاڑ لی ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے, وہ ایک ٹینشن ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے. اچھا کومل میں بات یہاں سے کنٹینیو کروں گی تو ایک بار پھر سے کہہ دیجیے, ٹیکس کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے میں ٹیکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور جب کسی بھی ملک کی معیشت ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے دن یقین مانے اس ملک کی ترقی کو اور کوئی روک ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر چیز ایک سسٹم میں آ جاتی ہے. ابھی ہم کیوں روتے ہیں سسٹم نہیں, وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ سسٹم سے بھاگ رہے ہیں, ہم لوگ سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور آپ لوگ بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ ٹیکس کے والے سے بات کر لیتی ہیں. تو وہی تو میں بھی یہ کہی تھی کہ میں نے بھی تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے, کبھی کبھی آپ کی ہو جاتی ہے نا اس طرح کی تھنکنگ کہ یار بچانے, ہم بھی عام انسان ہیں, کی تو عادت ہے پیسہ بچانا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہی والا کہ میں جو نا گولڈ خرید کے اس کو جو ہے وہی چادر کے نیچے اور تکیوں کے اندر سی کے آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک تو فرسٹ آف آل ہے وہ چند تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے آپ اپنی پوری اماؤنٹ کو جو ہے رسک کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. اچھا آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی تھوڑی سی خراب ہوگی کہ آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے, گھر پہ کون آیا, کمرے میں کون آیا, کہیں کسی نے اٹھا تو نہیں لیا. ایک یہ والی بات ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری ملک کی اکانومی کے لیے جو ہے یہ ٹیکس امپورٹنٹ ہے, بٹ اس کے آگے پھر ہم نے بات کرنا شروع کری جو آپ لوگ نہیں ٹیکس یہاں پر ہم سب خوشی خوشی پے کرنے کے لیے تیار ہیں, ایز لانگ ایز وہ ٹیکس جو ہے وہ ہمیں اس کا ریٹرن بینیفیشل ہو, ٹھیک ہے, ہمیں ان عوام کو فائدہ ہو اس سے, ہمارے روڈز پہ خرچ ہو, ہمارے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو, ہمیں ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں. باہر جو ہے وہ ٹیکس خوشی خوشی تو غیر کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرتا ہے, لیکن پھر بھی ٹیکس پے کرنے کے بعد ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا ریٹرن ملتا ہے. سسٹم ایسا ہے یہاں پہ تو دیکھیے مسئلہ یہ کہ لوگ اپنے
सबसे ज्यादा जो लोगों की अमाउंट जाती है वो बच्चों की फीसों पे चली जाती है। बाहर के ममालिक में बीमारी पे बीट अमेरिका, अब लेकिन अगर मैं NHS की बात करूँ, अगर UK की इंग्लैंड की बात करूँ तो NHS का तो सिस्टम ही बेकार हुआ हुआ है, लोग बहुत परेशान भी, तो वो प्राइवेट ही जा रहे हैं। ये बात भी अभी कहने वाली थी कि जैसे आप कह रहे थे, अभी हम ब्रेक पे कह रहे थे बात के बच्चों के स्कूल की फीस की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जब हम टैक्सेस देते हैं तो वहाँ पे स्कूल फ्री कवर्ड है। जी एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो उधर के स्कूलों का हाल है, जिस तरह की एजुकेशन वो बच्चों को सिखा रहे हैं, राइट, जिसमें अब वो जेंडर को न्यूट्रल कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो वो सिखा रहे हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं और अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन वो बच्चा को बहुत सारी चीजें जो आपके कल्चर से और रिलीजन से अलाइन नहीं है, वो सारी चीजें बच्चा वो सीख के आ रहा है। तो उससे अच्छा है कि भाई मैं थोड़े से पैसे दे दूं और मैं अपनी मर्जी का स्कूल सेलेक्ट कर लूं जिसमें मेरी वैल्यूज जो है वो अलाइंड हो, तो वहां पे फिर आप पब्लिक सिस्टम में थोड़ा इस तरह से फंस भी जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक और चीज भी बाहर के ममालिक में होती है कि जो आपके एरिया की जो रेटिंग है ना, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छा भाई कि इस एरिया की कितनी अच्छी रेटिंग, स्कूल की कितनी अच्छी रेटिंग है, क्योंकि वो एरिया उतना ही महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल्स बड़े कमाल होते हैं और आप वहाँ का टैक्स दे रहे हो, जगह का आप टैक्स दे रहे हो, तो बच्चा आपका अच्छे स्कूल में जा रहा है। तो वो ये बात कर रहे थे कि हमारे लिए सेविंग करना इतना इसलिए मुश्किल है, हमने बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी है, हमने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, और जितनी फीसों में हम पैसे लगा देते हैं, ये बाहर के ममालिक में टैक्स वो ठीक ठाक दे रहे हैं, हमसे शायद बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बट अच्छा, मेरे जैसे जाहिर बात है आपके जो बुजुर्ग होते हैं उनका तजर्बा उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दुनिया देखी हुई होती है ना, हम उस एज के हिसाब से वो नहीं कोप अप करते हैं। तो मेरे वालिद साहब हमेशा भी अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी सेहत और सलामती दे, आमीन सुम आमीन, वो हमेशा ये कहते हैं कि वी आर नेवर सपोज टू कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे हम एक टोकरी में नहीं रखते, क्योंकि जब वो टोकरी गिरती है तो सब तबाह हो जाता है। तो इट्स नॉट, जो इन्होंने बताया म्यूचुअल फंड्स, इट्स वेरी गुड, ठीक है। हमने एक मेथड तो नहीं करना होता, ये बहुत ठीक है। हमारे पास 10 रुपए की हमारी इनकम है, जिसमें से हमने 6 रुपए खर्च किए, 4 रुपए बचाए, उसमें से 1 रुपया हमारा म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, दूसरा रुपया हमारा गोल्ड या सिल्वर में जाएगा, तीसरे रुपए हमें कैश में भी रखने हैं। द रीजन बीइंग कि मुझे हमारा हॉस्पिटल एडमिशन खुदा ना खास्ता हो जाता है, मुझे इमरजेंसी हो गई, मेरी तबीयत खराब बच्चे की, मेरे पास कैश ही नहीं है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी बेचूंगी, या मैं जाके म्यूचुअल फंड्स में तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 2 दिन बाद पैसे आते हैं। तो ऑल द एग्स आर नॉट इन वन बास्केट, थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग, तो गोल्ड भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, उसके बाद प्रॉपर्टी भी है, और उसके बाद आप क्या जो है। देखिए, हम एंटरटेनमेंट की बात तो छोड़ ही देना, हमारे पास वेकेशंस के लिए तो पैसे जमा होते ही नहीं है, हम तो इन्हीं अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा सेविंग जब करनी है तो खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आया तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे।